کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، تو اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔
ایک شیطان اور دوسرا نفس. یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں. اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا. اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا. تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے. تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے. شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے. یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا